پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ میں راز نیارے، اس کلمہ میں راز نیارے، اس ڈوبتے سانو دسیا مدینے والے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا جس پڑھا اتر جاوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، قبر تیری چمکاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اٹھ جا کر میری پیشیا، اٹھ جا کر میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ عزیزو، یہ دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کی دی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان، تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین یوم الاثنین و یوم الخمیس الی آخر۔ نبی کائنات کا فرمان عالی شان کہ لوگوں کے اعمال ہفتہ میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیر شریف کے دن اور دوسرا جمعۃ المبارک کی رات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے کہ جس کی کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عداوت ہو، تاکہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ رجوع کر لے، صلح کر لے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ کسی سے بھی شرعی وجہ کے بغیر تعلق توڑنا، دشمنی رکھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ۔ آج چودھری منیر صاحب مرحوم یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی کائنات کے فرمان کے مطابق ہر بندے نے اپنی اپنی باری پہ جانا ہے۔ آج ان کی باری ہے، کل ہم میں سے بھی کسی کی باری آ جائے گی، اور ہماری پوزیشن، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک صف کے اندر اگر 10 بندے کھڑے ہیں، آگے امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، مسجد ہو، جنازہ گاہ ہو، جہاں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہماری صورتحال یہ ہے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے،
جب مسجد کے اندر داخل ہو گئے اس وقت ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت گلے ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت شکوے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں بھی شکوے جو ہیں ہم دلوں میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری آ جائے گی. کہا جاتا ہے کہ تعلق توڑنا، دشمنی رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اس سے اگلی بات یاد رکھنا، یہ میرا نہیں، یہ نبی کائنات کا فرمان ہے. یہاں قبلہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، یہاں علماء بھی جو ہے مستند علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. یہ یاد رکھنا ان چیزوں کی وجہ سے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 10 بندوں نے میری گواہی پیش کر دی ہے کہ میرے اعمال تو اچھے ہیں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، مجھے تو 10 سال گزر چکے ہیں، میں نیکی کے کام کرتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ٹائم پہ دیتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نماز بھی ٹائم پر پڑھتا ہوں، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں. اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ میرے اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے؟ حدیث پاک کے پچھلے الفاظ پہ جو ہے وہ غور کیجئے کہ کہا گیا کہ تعلق توڑنا، دشمنی رکھنا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، تمہارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگے. عزیزوں یہ بات یاد رکھنا نبی کائنات کا فرمان ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو فقیری کے ایام سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. نبی کائنات نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. اور وہ بندہ جس نے جوانی کے عالم میں توبہ کر کے اپنے آپ کو رب کی دہلیز پہ ڈال دیا وہ بندہ بھی اللہ کا حبیب ہے، وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ہے. عزیزوں گل یہ ہے کہ میں اتنا اس وقت سے حاضر ہویا، حالانکہ میرا کار میرے پر ہے. میں اتنا اس وقت سے آیا کہ چودھری منیر صاحب نے کارنے کول میری نانی جان نہ کار ہے. میرے نانا جان بھی تھوتھال فوت ہوئے، میری نانی جان بھی تھوتھال فوت ہوئے. وہ بندہ ہے کہ میں میرے کو اتنا جنازہ پڑھنے واسطے نہیں کو میں تقریر سنانے واسطے آیا ہوں. تقریر سنانے واسطے کہ میرا شاہ صاحب موجود، سید زادے انہوں نے جنازے نے اندر شریک ہونا، جنازہ پڑھانا سنا واسطے بہت بڑا مقام ہے. میں اس واسطے حاضر ہویا ہوں. اے بندہ فرشتہ صفت انسان ہے، اے بندہ اتنا اچھا انسان ہے کہ اساں نانی جان نہ کار اتھا کول موجود ہے. حضرت اسانی نانی جان فوت ہوئے، اس تو پہلے ساڑے نانا جان فوت ہوئے، اسانی پوری برادری تھا موجود سی، اسانے تعلق دار اور رشتہ دار تھا موجود سن. لیکن اس بندے گل کیتی ہے اس کا تساں سارے پیچھے ہوئی جاؤ، میں پڑوسیاں حق میرا بننا ہے، آج جناب سارا انتظام میں کرسا. عزیزوں میں تو وہاں میر پر سے اس لیے آیا ہوں، شکریہ تو ادا نہیں کرنے کے لیے آیا اس لیے ہوں اس بندے کو سلام پیش کرنے کے لیے. یہ بندہ فرشتہ صفت ہے کہ اس نے ایک غریب فیملی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تاکہ میں موجود ہوں چودھری منیر، آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. عزیزہ ٹوری جیسا سارے جڑا ہے لیکن مزہ اس کی نہ ہے کہ جب میں جان سکتا ہوں اس کا پیچھا کوئی یاد کرنے والا بندہ تو موجود ہونا چاہیے کہ جناب تساں تے جائی دیو. لیکن میں آج تساں یہ اچھا لفظ یاد کرنا کہ جناب تساں فلاں جگہ میرا نیکی کی تساں جناب مال اساں کول مال بھی ہے، اساں کول روپیہ پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور عزیزوں روپیہ پیسہ ہونا بڑی گل نہیں، اور کوٹھی کار ہونا یہ بڑی گل نہیں. بڑی گل یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تساں کسی دوسرے بندے کی راضی کرو، تساں کسی دوسرے بندے کی خوش کرو کہ تساں کو فلانا بندہ خوش کیا راضی کیا. لیکن اے وہ بندہ ہے یہ نہیں کہ تساں نے منہ پر یا انہوں نے بیٹے موجود مین والے بیٹے نام بھی کوئی پتہ نہیں، چودھری منیر کا نام پتہ، باقی کسی نے فیملی کا کسی نام کو پتہ نہیں. میں خالصتاً للہیت کے لیے یہاں پہ اس لیے کھڑا ہوں، اس بندے نے مشکل وقت کے اندر ہمارا ساتھ دیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چودھری منیر صاحب مرحوم و مغفور کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام دے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے. اتنا بڑا جنازہ ہے، انشاءاللہ العزیز بات میں دعا بھی کی جائے گی، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما کر نبی کائنات کا قرب نصیب فرمائے. دوستو سنگیو اگر میری کوئی گل بری لگی ہو ہے میں معافی چاہنا کہ میرا شاہ صاحب موجودی نہ ٹائم ہی میں لیا، میں صرف خراج تحسین
اور خراج عقیدت پیش کرنے سے حاضر ایسا اللہ کریم سارے سپاہی نہیں کامل بخشش فرمائے آمین۔ تین چار منٹ باقی ہیں، ایک دو باتیں عرض کر کے دعائے مغفرت کی جائے گی، جنازہ ادا کیا جائے گا۔ محترم چودھری منیر صاحب یہ واقعتاً ایک اچھے انسان تھے، بااخلاق تھے، جب بھی ملتے یہ چیزیں دنیا کے اندر انسان کی یہی چیز کام آنے والی ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ اور حضرات زندگی کا یہ ایک ایسا بے وفا زندگی، ایسی بے وفا صورت ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ایک شخص ساری زندگی کمائی کرتا ہے لیکن یہ بے وفائی کر جاتی ہے، اور موت ایک ایسا وفا والا ساتھی ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے کسی وقت بھی آ جانا ہے، تو پھر وہ کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے موت کے ساتھ تعلق اسی صورت کے اندر بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو تقریریں ہیں انہیں رسمی نہ سمجھا کریں، یہ جو جنازہ ہے اسے بھی ایک رسمی طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک جو مرنے والا ہے یہ حقیقتیں وہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ جو رستہ ہے، یہ جو منزل آنے والی ہے یہ کون سی ہے، اور ہمیں بھی اپنی خبر لینی چاہیے۔ یاد رکھیں میں ایک حدیث پاک کے صرف ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ جو قبر کے اندر جانا ہے قبر سے انہیں نورانی پر عطا فرمائے گا، اور ان پروں کے ساتھ وہ جنت کے اندر تشریف لے کر اڑ کر جائیں گے۔ جنت کے اندر حضرت اہل بیت کرام کا ایک فرد حضرت جعفر سرکار، ان کو نبی پاک نے اڑتا ہوا دیکھا تو ان کی طیار انہیں کہا گیا ہے کہ وہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں۔ تو اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قبر سے جنت کے اندر نورانی پروں کے ساتھ تشریف لے کر جائیں گے، تو وہاں پوچھا جائے گا ان سے کہ یہاں اڑ کر آنے والوں کیا تم نے پرسرات دیکھی ہے؟ وہ اس معاملے کو گزار کر آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نے پرسرات نہیں دیکھی، پرسرات کا ماحول نہیں دیکھا۔ کہا جائے گا جہنم کو ملاحظہ کیا ہے کیونکہ جنتی کو جہنم بھی دکھائی جائے گی، تو وہ کہیں گے جہنم بھی نہیں دکھائی، لیکن ہمیں نہیں پتا جہنم کہاں ہے، پرسرات کہاں ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں پھر آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کی کون سی عادتیں ہیں، کون سی صفتیں تھیں اور کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آج آپ کو اتنی شان اور اتنا پروٹوکول عطا فرمایا ہے۔ حضرات دو باتیں انہوں نے عرض کی حدیث پاک کے اندر آیا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے ہم تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈر رکھنے والے ہیں۔ کبھی تنہائی میں موقع آ جائے، یا آج یہ اپنی زندگی کے اندر ہم غور کریں، ہر طاقت ہے ہمارے پاس۔ ایک نوجوان کو کہا جائے کہ گناہ چھوڑ تو وہ نہ باپ کی مانے گا، نہ ماں کی مانے گا، نہ استاد کی مانے گا۔ یاد رکھیں جوانی کے اندر جو بندہ خدا کی طرف لوٹ جاتا ہے اللہ اسے قیامت میں اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ بہت بڑا کے اندر جب بدی کی طاقت ہی نہیں ہے پھر بدی کو چھوڑنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پوری طاقت اور انرجی موجود ہے اور گناہ پر پورا تصرف موجود ہے، پھر بھی اس گناہ کو لات مار کر خدا کی بارگاہ سے خوف لے کر وہ بندہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ فرمایا انہیں نورانی پروں کے ساتھ اللہ جنت عطا فرمائے۔ ایک یہ صفت اور دوسری یہ صفت، ہاں ہمیں اللہ جب تھوڑا دیتا تھا ہم تھوڑے پہ صبر کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ہم شکر ادا کرتے تھے۔ یہ دو صفتیں حضرات آج اگر میں اور آپ اس ماحول کے اندر کہ ہم ماں باپ سے کبھی خوف کھا کے ان کا حیا کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے، تو اگر ہم کہیں اور جا کر گناہ کر رہے ہیں تو ان ماں باپ کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ اگر ان کا حیا ہو رہا ہے تو خالق کا حیا کیوں نہیں؟ ہم حلقوں کے اندر، جلوتوں کے اندر، مجالس کے اندر، تنہائیوں کے اندر جب تک اپنے سینے میں خوف نہیں رکھیں گے، یاد رکھیں یہ دنیا بھی ہمارے لیے عبرت کا نشاں بنے گی۔ قبر کا ماحول بڑا اوکھا پینڈا ہے، ہم سمجھتے نہیں، یہ جانے والا جانتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں
جانے والا قبر کے اندر یہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور ڈوبنے والا ہاتھوں کا اشارہ کرتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، پھر آپ استغفار کرتے ہیں، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ڈوبنے کا منظر ہے، یہاں سے وہی منزل تک پہنچ سکتا ہے جو دنیا کے اندر سجدوں سے بھی آشنا رہا ہو، قرآن کریم کی تعلیم کا نور بھی اسے سینے میں موجود رہا ہو۔ اللہ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش قدم نصیب فرمائے، اعلان سماعت فرمائے۔ جتنے بھی حضرات مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی صاحب کے ساتھ مرحوم کا کوئی لین دین ہے تو ان کے ورثاء کے ساتھ وہ مل سکتا ہے۔ نماز جنازہ کے لیے سماعت فرمائے، چار تکبیرات، نماز جنازہ پر صفایا اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و درخواست زندگی کے نام میں آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین تیری توفیق کے ساتھ ہم سب مسلمانوں نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی، اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ پروردگار عالم مرحوم کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما کر اس اگلے سفر میں آسانیاں عطا فرما، قبر حشر کی منازل آسان فرما، قبر بقعہ نور فرما، تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ الہ العالمین دنیوی زندگی کے اندر جتنی بھی مرحوم سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ تاجدار کائنات کا صدقہ معافی عطا فرمائے، اور اخروی زندگی کے اندر خیر برکت رحمت، قبر کے اندر جناب حسن و حسین کے نانا جان کی آمد، جلوہ گری، پہچان مصطفیٰ و شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ الہ العالمین سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے صدقے اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جملہ خاندان فیملی لواحقین کو صبر جمیل اس پر جزائے عظیم نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما، شب زندہ داری کی توفیق عطا فرما، اللہ سجدوں سے عشق عطا فرما، اللہ اپنی بندگی کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین زندگیاں اسلام والی موتیں ایمان والی عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بار دیگر تیری بارگاہ کے اندر جناب امام حسن و حسین کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں اللہ مرحوم کے سفر آخرت میں آسانیاں عطا فرما، ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، آمین ثم آمین۔ جس شان کی شان سب بڑھیا، جس شان کی شان سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کا ما اکمل کا، کت میرے علی کت تیری صدا، کت میرے علی کت تیری صدا، گستاخ کیا کت جا لڑیا، بلغ الاعلیٰ بے گواہ
بلا اولاد کبالے کشف الدجا رسول جمیع انصار صلو